نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم سیکھ رہے تھے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے کے جو حالات تھے، ان کی زندگی کی مشکلات تھیں، ان کی زندگی کی آزمائشیں تھیں، وہ ہم نے سیکھی۔ اور پھر ہم پہنچے تھے یہاں پہ کہ جب یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو بہت ہی شریف اور بہت ہی باحیا تھا، جن کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہ وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس گئی تھی، کیونکہ ان کے خاندان نے ان کے ہسبینڈ کو، ان کے بچے کو ان سے جدا کیا، پھر اللہ نے ان کی صبر کا پھل دے کر ان کو نوازا۔ اب یہ ہے کہ اپنے خامند کے پاس گئیں، خوشی کے ساتھ وہ جو ہے اپنے لمحات گزارنے لگے۔ تو اب چونکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگیں شروع ہو گئی تھی، جب مکہ والوں نے دیکھا کہ وہ سکون سے رہ رہے ہیں، تو غزوہ بدر کے اندر ان کے خاوند جو ہے بدری صحابہ کے اندر شامل تھے، جنہیں جنت کی بشارت بھی دی گئی تھی، ان لوگوں میں سے تھے۔ اور جنگ بدر کے اندر ابو سلمہ وفادار سپاہی رہے۔ لڑائی کے دوران ان کو کندھے پہ تیر آ کے لگا، جس سے وہ زخمی ہو گئے، اور جب مسلمان مدینہ منورہ واپس آئے تو ابو سلمہ پورا 1 مہینہ علاج کراتے رہے۔ ان کی وائف جو ہے ام سلمہ ان کی خدمت کرتی رہیں، اور مکمل ان کی جو ہے ان کا خیال رکھا، اور وہ صحت یاب ہو گئے اور شفا مل گئی ان کو۔ پھر اسی طرح 2 ماہ گزر گئے جنگ احد کے، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو بنو اسد والے دوبارہ سے حملہ کر کے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند کی کہ لوگوں کے گھروں میں ہی حملہ کیا جائے، انہیں گھروں سے نکلنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ مخزومی، ام سلمہ کے جو خاوند تھے، ان کے ساتھ 150 مہاجرین اور انصار کو لشکر کے لیے لشکر بنا کر بھیجا، اور ان کی لیڈرشپ کون کر رہے تھے؟ لیڈرشپ کی جو سیٹ تھی وہ کس کے پاس تھی؟ ابو سلمہ کے پاس۔ اور اس لشکر کے اندر ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کرنے کس کو کہا؟ ابو سلمہ کو، تاکہ وہ لوگ جائیں اور ان کے علاقے پر جا کے اچانک حملہ کریں۔ ابو سلمہ جو کہ غزوہ احد میں گہرا زخم ان کو ملا تھا، زخم اوپر سے تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اندر سے ابھی زخم کچا تھا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، بڑی تیز رفتاری سے دشمن کی جگہ پر پہنچے اور جا کے ان کو گھیر لیا، اور پورے ایمان اور جذبے کے ساتھ، پورے بہادری کے ساتھ جو ہے تیروں اور تلواروں سے انہوں نے حملہ کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے لڑائی کی، مسلمانوں کو کامیابی بھی ملی، اور اس کامیابی کی وجہ سے مسلمانوں نے فتح بھی حاصل کی۔ 92 ڈیز کے اندر وہ معرکہ ختم ہوا، اور اب کیا ہوا کہ اس لشکر کے
مسلمان جو ہے کامیاب تو ہو گئے تھے، لیکن ایک افسوسناک خبر یہ تھی کہ ان کے سپہ سالار ابو سلیمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ ان کا جو زخم تھا نا وہ کھل گیا اور زخم نے ان کو نڈال کر دیا۔ جب وہ واپس آئے اپنی وائف کے پاس تو بہت شدت سے وہ کراہ رہے تھے۔ سیدہ ام سلمہ نے دھڑکتے ہوئے دل سے ان کا استقبال کیا۔ ان کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی، بہت ہی حالت زار تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کی اس قدر حالت خراب تھی کہ اگر چیخ نکل آتی، صبر نہ کرتی تو ان کی چیخیں نکل آتی۔ انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ابو سلمہ جو ہے بستر پر لیٹ گئے، یعنی زخم اس قدر تھا کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو اس وقت وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ آپ نے آ کر ان کے حق میں دعائیں کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا وقت آ گیا تھا اور جاتے جاتے انہوں نے یہ دعا کی، اتنی خوبصورت دعا اپنی وائف کے لیے۔ کیا دعا کی کہ الہی میرے اہل کو اچھا نعم البدل عطا کرنا، اور یہ دعا کی اور ساتھ ہی ان کی روح قبض ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔ اپنی وائف کے لیے دعا کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک چیز یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ان کو زخم گہرا غزوہ احد کے اندر زخم گہرا آیا تب وہ زندہ تھے، ان کا علاج کروایا گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ لیکن دوبارہ سے جب زخم لگا، چوٹ اتنی بڑی نہیں تھی دوبارہ، لیکن ان کی سٹوری کا دی اینڈ ہو گیا۔ تو ہم اس سے یہ لرن کرتے ہیں کہ بعض اوقات بڑی بڑی تکالیف گرنے نہیں دیتی ہمیں، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی ضرب ہمیں گرا دیتی ہے۔ اپنی ہمت کو نہیں کوسنا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ کبھی وہ بہت نواز دیتا ہے کہ انسان صفر کر کے بھی ہیرو صفر ہوتا ہے، لیکن ہیرو جیسے کام انسان سے لے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے صفر کر دیتے ہیں، پھر ہیرو جیسے کام ان سے لے لیے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہیرو جیسے کام لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی سٹوری کو دی اینڈ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، قسمت اور زمانے سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جو آزمائش جو تکلیف آئی، کچھ نہیں مل رہا تو پریشان نہیں ہو، کچھ مل رہا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، زمانے سے قسمت سے گلہ نہیں کریں۔ اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی اور ان کے حق میں دعا کی، نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی نماز جنازہ کے دوران آپ نے 9 تکبیریں کہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی، یہ کہیں غلطی سے ہوا یا آپ نے جو ہے بھول کر ایسا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مجھ سے سہو ہوا نہ میں بھولا ہوں، اگر میں ابو سلمہ کی نماز جنازہ میں 1000 تکبیریں بھی کہتا تو یہ ان کا حق ہے۔ یعنی انہوں نے ایک تو ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، اسلام کے بہت اچھے سپہ سالار رہے، جنگیں کی، اور پھر شہید ہو گئے، ان کے اعزاز کی بات تھی۔ اور ان کی شخصیت بڑی خوبصورت تھی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ان کا تعلق بڑا اچھا تھا، وہ اپنی بیوی کی خوشی کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ام سلمہ نے اپنے خاوند ابو سلمہ سے کہا، عورتیں اکثر جذبات میں یہ کہتی ہیں، اور عورت کا دل جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ پوزیسو ہوتا ہے اپنے حامد کو لے کر، اس کو لگتا ہے کہ یہ حامد ہے نا میری زندگی میں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حامد سے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جس عورت کا حامد فوت ہو جائے اور جنتی ہو، اور عورت اس کے فوت ہونے کے بعد شادی نہ کرے تو جنت میں اللہ تعالیٰ پھر انہیں اکٹھا کر دے گا۔ تو آئیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پہلے مر جاؤں تو آپ شادی نہیں کریں گے، اور اگر آپ پہلے مر گئے تو میں شادی نہیں کروں گی۔
یہ سنکر ابو سلمہ نے فرمایا کہ کیا تم میری بات مانو گی؟ سلمہ نے کہا ہاں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم شادی کر لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ابو سلمہ نے التجا کی، دونوں ہاتھ بلند کیے اور یہ دعا کی، الہی میرے بعد سلمہ کو ایسا خاوند نصیب کرنا جو ان کو کوئی غم و تکلیف نہ دے۔ اور یہ دعا ان کی پھر قبول بھی ہوئی، اسی لیے تو آج ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ محبت تو یہ ہے، محبت کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے شریک حیات کو اکیلا کرنے کی بجائے اس کے لیے رب سے دعا بھی کریں۔ آپ کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ میرے بعد میرے اہل کو اچھا نعم البدل عطا کرنا۔ لیکن اس کا الٹ ہوتا ہے، ہم وعدے کرتے ہیں کہ جی میں ایک دوسرے کے بعد ہم کسی کو اپنی زندگی میں ایڈ نہیں کریں گے۔ تو ہر ایک ہی محبت کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی محبت یہ ہوتی ہے کہ میرا شریک حیات تنہا رہ کر اپنی زندگی کو غمگین نہ کرے، بلکہ میری طرف سے ملے ہوئے زخم کو کسی دوسرے کی محبت سے پر کر لے۔ یہ بہت بڑی سخاوت واقعی ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں دعا کریں اپنی زندگی کے اندر۔ اور مرد کے لیے میرے خیال سے یہ دعا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عورت تو چلے، عورت کو پتہ ہے ہاں نے کرنی شادی ہے، تو مرد کے لیے شاید مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنے بیوی کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کتنی خوبصورت انداز میں پوری کی۔ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے تو سلمہ نے کہا کہ کیا بھلا ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں تو ان کے ذہن اور گمان میں ہوگا ہی نہیں نا، اگر ہوتا تو یہ بات ہی نہ کہتے۔ تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرا اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو سلمہ کو بیوہ ہوئے بھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ ان کی زندگی میں ابو سلمہ سے کہیں بہتر شخصیت کی آمد ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلمہ کے بیٹے کو آپ کی آمد کا مقصد بتایا گیا۔ تو جب سلمہ کو پتہ چلا تو کہنے لگی کہ میں اللہ کے نبی کو جواب دے دوں یا پھر اپنے بال بچے سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلمہ کی قسمت میں، تقدیر میں لکھا تھا، تو اب یہ ہے کہ ان کو وہ ملا بھی، اور ان کی اپنی بھی دعا قبول ہوئی۔ وہ دعا کیا تھی کہ جب ان کے حامد فوت ہو گئے تو اللہ کے نبی کے پاس آئیں، تو آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے حامد تو فوت ہو گئے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا دعا کیا کروں، مطلب میری دعا کیا ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دعا کیا کرو، الہی ہمیں اور انہیں بخش دے اور مجھے ان کا اچھا نعم البدل عطا فرما۔ یہ بہت خوبصورت دعا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کی تقدیر میں نہیں اس سے اچھا نعم البدل عطا کر دے۔ تو جو نہیں تقدیر میں آ رہی، یہ جو قسمت کا حصہ نہیں، اس پر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے بعد یا میری زندگی میں اچھا نعم البدل مجھے عطا کر، جو چیز تم نے مجھ سے لے لی ہے۔ تو آپ کیا پرپوزل بھیجنا ان کو، ایک تو ان کے حامد کی دعا بھی اور ایک ان کی اپنی دعا بھی تھی۔ اور کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی ان کے پرپوزل آئے، عدت پوری ہوئی تو سلمہ کو پرپوزل آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، لیکن سلمہ نے بڑی نرمی اور اچھے طریقے کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آیا پرپوزل۔ اس نا دور کے اندر یہ چیز ہوتی تھی کہ جب کسی کا آمد فوت ہو جاتا تو سب اس کی مدد کے لیے خوشاں ہوتے کہ اس کے بچے بھی ہیں تو ان کو ہم جو ہے سنبھالیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری ہم لے لیں۔ تو یہ ایک طرح سے نیکی بھی ہوتی تھی، یہ نہیں آپ نے سمجھنا کہ جی وہ ایک نظر ہوتی تھی پہلے کہ جی خامد فوت ہو تو شادیوں کا پیغام، دراصل وہ کفالت کرنا چاہتے تھے، مطلب نیکی کی نیت سے وہ لوگ آگے بڑھتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب دے دیا کہ میں عمر رسیدہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں معذرت چاہتی ہوں۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کا پیغام دیا تو ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک آنر کی بات تھی، پروٹوکول تھا. تو کہتی ہیں کہ تو بڑے اعزاز کی بات تھی نا کہ میں ام المومنین کی فہرست میں شامل ہونے والی تھی. تو مجھے یہ خیال آیا کہ آپ کے نکاح میں تو عائشہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں، تو وہ دونوں نوجوان ہیں، میں تو عمر رسیدہ ہوں. تو یہ خیال آتے ہی اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ کا پیغام مجھے ملا نکاح کا. یہ تو میرے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آؤں، لیکن میں اپنی کچھ عادتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. وہ عادتیں کیا ہیں کہ میں غصیر ہوں، یعنی مجھے غصہ آ جاتا ہے. میں عمر رسیدہ ہوں، تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. مزید یہ کہ میرے ورثاء میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ ام سلمہ کا پیغام سنا اور جواب دیا کہ جہاں تک تمہارے غصے کا معاملہ ہے، میں اللہ کے حضور دعا کروں گا جس سے تمہاری طبیعت کی کیفیت بدل جائے گی. اور عمر رسیدہ ہونے کا تعلق ہے تو میری عمر تم سے زیادہ ہے، اس لیے اس چیز کی فکر نہ کرو. اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو وہ بچے اللہ اور اس کے رسول کی کفالت میں آ جائیں گے. یہ باتیں سن کر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دو. تو پھر اسی سے ان کی شادی ہو گئی اور شوال 8 ہجری کو ان کی شادی کرا پائی. یہاں پہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنی باتیں جو ان کے اندر کمی تھی، ان کو لگتا تھا کہ یہ بتانی چاہیے، انہوں نے بتائی. تو جب نکاح کے لیے رشتہ جوڑتے ہیں تو باتوں کو چھپانے کی بجائے قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کریں. اپنے مزاج کی ایسی باتیں جو بتانا ضروری ہوتی ہیں ان کو مت چھپائیں. کسی کو اپنی جھوٹی تعریف سے امپریس کر کے کسی معصوم کی زندگی کو خراب نہ کیجیے گا. حساب دینا پڑے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. تو جو چند چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ بتانی چاہیے، یہ ضروری ہیں، تو آپ کو ضرور بتانی چاہیے رشتہ جوڑنے سے پہلے. مزاج دیکھیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑ رہا ہے تو کسی کی کوئی ایک حامی ہے جیسے ان کے اندر تھی، اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کروں گا، تو ہمارے اندر بھی اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم 99 کوالٹیز دیکھ رہے ہیں تو 2-3 جو کمیاں ہیں ان کو ہم اگنور کریں اور ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو ٹھیک بھی ہو سکے. مثلا اگر آپ یہ سوچیں کہ کسی بے نمازی کے ساتھ شادی کر لیں اور کہیں کہ وہ نماز ادا کرے گا، کسی شرابی کے ساتھ کر لیں، سگریٹ پینے والے کے ساتھ، یا ایسی ہی بری عادتوں والوں کے ساتھ، تو آپ کہیں کہ جی ایک حامی تو ٹھیک ہے چلتا ہے تو صحیح ہو جائے گا. جو برائی ہیں، برائی میں اور مزاج کی خامی میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. برائی جو گناہ ہے، جرم ہے، اس کے بارے میں نا اس طرح کانشیس ہو جائے بہت زیادہ. اور جب شادی کریں تو یہ چیزیں دیکھیں کہ مطلب اس کے دین کو بھی ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے. اب جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ ایک اور بیوی اللہ کے نبی کی آ رہی ہیں اور ہے بھی بڑی خوبصورت، تو ان کو بڑا غم پہنچا، غم زدہ ہوئی کہ اچھا میری ویلیو کام نہ ہو جائے. ظاہری بات ہے، فطرتی بات ہے نا. حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں، جا کے ان کا بھی بتایا کہ اچھا ایک شادی ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی نکاح، اور وہ بیوی تو ہم سے بھی زیادہ پیاری ہے. تو دونوں پکی سہیلیاں تھیں سیدہ حفصہ اور عائشہ صدیقہ. آپس میں وہ جیسے سہیلیاں بات نہیں کرتی کہ گروپ کے اندر ایک اور سہیلی کا اضافہ ہو رہا ہے، تو کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہو، چلو ہم جوان ہیں، وہ تو عمر رسیدہ ہے، پیاری تو وہ زیادہ ہوگی لیکن ہم تو جوان ہیں، تو آپ ٹینشن کس بات کی لیتی ہیں. اچھا یہ بات سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھوڑی ریلیکس ہو گئی. چلیں جی، ان کو سکون مل گیا کہ افسا تو ٹھیک کہتی ہیں. تو پھر بعد میں انہوں نے خود بھی اس چیز کا اندازہ لگایا کہ ایک اچھی بانڈنگ ہو گئی ان کی. اچھا اب یہ ہے کہ ام سلمہ کی ایک بات جو بڑی پیاری، کہ نکاح کے فوراً بعد انہوں نے کام شروع کر دیا. اکثر ایسے ہوتا ہے، اب تو اتنا ٹرینڈ بن گیا کہ نکاح کتنے ماہ تک کا مکات نہیں لگانا ہوگا، کوئی کروا لے
تو ظلم سمجھا جاتا ہے نا. تو سیدہ سلیمہ کا نکاح ہوا تو کہتے ہیں کہ صبح ٹائم نکاح ہوا تھا، مغرب کے وقت دلہن کے روپ میں گھر میں داخل ہوئی اور رات کے آخری وقت میں وہ چکی پر آٹا پیس رہی تھی. یعنی نکاح کے فوراً بعد. اس دور کے اندر نکاح شادی بڑی پیاری چیز ہوا کرتی تھی. اب تو اتنے چاؤ، اتنے ناز نخرے، اتنا رکھ رکھاؤ رکھا جاتا ہے کہ ہر ایک ایک رسم جو ہے وہ کی جاتی. شادی کو بہت مشکل بنا تھی، لڑکے والوں کے لیے بھی اور لڑکی والوں کے لیے بھی. پہلی لڑکی والوں کے لیے مشکل ہوتا، جہیز کا مسئلہ اور یہ سب چیزیں. اب تو لڑکے والوں کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے شادی کرنا. گھر بالکل ویل سیٹل ہو، ساری رسم و رواج ضرور کریں، نہیں کریں تو پرانے زمانے کے جو سخت ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تشویش دے دی جاتی ہے کہ یہ ایسے بالکل بناوٹ ختم نہیں ہوتی. بہت مشکل بنا دے شادی کا رشتہ دونوں پارٹیز کی طرف سے. ایزی کرنا چاہیے. آپ اپنی طرف سے کسی کو آسانی دے سکتے نا، جتنی ہو سکے تو آپ دیں. پوری کوشش کریں کہ میں اپنی شادی کے لیے اگر دوسرے کو ریلیکس کر دوں، جو لڑکے والے ہیں اور ان کو تھوڑا سا آسانی دوں تو ایسا ضرور کریں، اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا. اچھا اب یہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی، آ کے فوراً سے انہوں نے کام شروع کر دیے. اور کہا جاتا ہے کہ موتا امام مالک نے لکھا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کے بعد پوچھا کہ اگر تم چاہو تو 7 دن تمہارے 7 دن دوسری بیویوں کے، اور اگر چاہو تو یہ باری 3 دن پر بھی ہو سکتی ہے. اب چونکہ وہ 7 دن کی جدائی زیادہ بڑی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا 3 دن ٹھیک ہے. آپ 3 دن میرے پاس رہیں، 3 دن ان کے پاس رہیں، پھر 3 دن میرے پاس، پھر 3 دن ان کے پاس. گویا 3 دن کا سسٹم ان کا شروع ہوا. ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھی، بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ رہتی. اور اللہ کے نبی بھی ان کے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے. ان کی گود میں چھوٹی زینب ہوا کرتی تھی نا، اللہ کے نبی ان کو اپنی گود میں لیتے، ان کو ساتھ پیار کرتے، کھیلتے. اور بڑا اچھا ان کا ایک ریلیشن تھا. مطلب باپ کے جو باپ بنے تو حقیقی تربیت بڑی اچھی کی. اور وہی لڑکی جو ان کی گود میں تھی زینب، تو کہا جاتا ہے کہ زینب بنت ابی سلیمہ بہت ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی اپنی ماں کے لیے. اپنے دور کی تمام خواتین سے بڑھ کے عالمہ فاضلہ کے مقام پر پہنچی تھی. وہ کہا جاتا ہے کہ زینب اپنے زمانے کی سب سے بڑی فقیہ خاتون تھی، متقی، پرہیزگار اور قابل علم. تو اللہ کے گھر میں انہوں نے پرورش، اللہ کے نبی کے گھر میں پرورش پائی تھی تو ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہوئی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی بیٹیوں کی تربیت کی یا اس کی بھی انہوں نے کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا خیال رکھنا، وہ کام جن کو پسند ہے وہ کرنا، وہ کام جن کو نہیں پسند وہ نہیں وہ کیا کرتی تھی. ان کے بہت سے فضائل ہیں. یہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، علم بہت تھا، لکھنا نہیں جانتی تھی، پڑھنا جانتی تھی. اور سٹوریز ان کے حوالے سے کچھ ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ توبہ کے جو احکامات ہیں، کچھ ایسی آیات توبہ کی جو ان کے گھر میں نازل ہوں. ایک وہ کہ جس میں ابو لبابہ اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے ہیں. ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ مطلب وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں یہودیوں کو قلعہ بند کیا ہوتا ہے. اب ان کی جو ان کے اوپر نگران ابو لبابہ کو بناتے ہیں. ابو لبابہ کا دل تھوڑا سا نرم ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہود بہت زیادہ رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، زور و قطار رونا شروع کر دیا انہوں نے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر وہ کھول دیا دروازہ، قلعہ کھول دیا اور اسے باہر آنے کی اجازت دے دی. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کو فوراً احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا. اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اور ان کی بات نہیں مانی اور لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے یہ سارا کچھ کر دیا. اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، بہت زیادہ روئے.
روتے 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 جا کے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. اب مسجد نبوی کے جب ستون سے باندھا تو ظاہری بات ہے سب کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. تو اب اس ام سلیمہ کے گھر کے بالکل سامنے جو ستون تھا نا وہاں انہوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیات نازل نہیں ہوئی تھی. اب ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سحری کے وقت آپ ہنس رہے تھے. ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ خلاف معمول ہنس رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی اور یہ جو ہے نا وہی نازل ہوئی. اب کچھ لوگ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا دل ہوتا ہے کہ لوگوں کو شبریاں دیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے ام سلیمہ غسیل تھی, یعنی غصہ بہت آتا تھا ان کو. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تو دیکھیں ایک خوش مزاج عورت بن گئی. تو کہتی ہیں کہ میں جا کے خوشخبری دوں گی, میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. ایکسائٹیڈ تھی بہت زیادہ. اللہ کے نبی یہ نا پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں. وہ گئیں اور جا کے انہوں نے بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, رہا ہو جائیں. کہنے لگے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ میں رہا نہیں ہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی خود ہاتھوں سے مجھے رہا کر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی نے ان کو رہا کیا تو وہ رہا ہو گئے. تو یہ آیت جو ہے نازل کہاں ہوئی تھی بلا؟ ام سلیمہ کے گھر میں, کیونکہ ام سلیمہ کے گھر میں آپ وسلم تشریف تھے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ام سلیمہ کے گھر میں توبہ کی قبولیت کا, کہ جس میں غزوہ تبوک میں کچھ صحابی جو مخلص صحابی ہیں وہ پیچھے رہ گئے. اب جب وہ واپس آئے تو منافقین کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا, لیکن ان کے لیے پنشمنٹ تھی. ان کو کوئی نہیں بلاتا تھا. جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے نا, کعب بن مالک, حلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, تو یہ سب جو ہیں ان کے ساتھ سب نے بائیکاٹ کر دیا, اللہ کا حکم تھا. اب لوگ یہ بھی پریشان بہت زیادہ ہوئے, کافی دیر تک وہ جو ہے پریشان رہے, کوئی ان کو نہیں بلاتا تھا. تو پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی غزوہ تبوک کے بعد, اور پھر ان کو جو ہے سب بلانے لگے. ہاں سو توبہ میں ہم اس کو پڑھ کے آئیں, ڈیٹیل میں ہم نے یہ سیکھا ہے, یہ واقعہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا. اب ان کی توبہ قبول جب ہوئی تو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. اب جب انہوں نے پتہ چلا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو پچھلی دفعہ کی طرح ابھی بھی کہنے لگی اللہ کے نبی میں کعب بن مالک کو جا کے خوشخبری نہ دوں. آپ نے کہا اگر اس وقت تم نے یہ بات بتا دی تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور جم گٹا یہاں پہ شروع ہو جائے گا لگنا. تو تم ایسا کرو کہ تم صبح بتانا, اگر ابھی بتا دیا تو تم ساری رات سو نہیں سکو گی. یہ بات مجھے اتنی پیاری لگی کہ اللہ کے نبی کو اپنی بیویوں کی نیند کی کتنا فکر تھا, کتنا خیال تھا کہ اگر بیویاں محبت کرتی تو اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے. کہنے لگے ابھی نہ کہنا آپ کی نیند خراب ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور ان کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا. تو یہ اعزاز بھی ام سلیمہ کو ملتا ہے کہ ان کے گھر 2 آیات مطلب توبہ کی آیات نازل ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے ام سلمہ کا دل بہت چھوٹا تھا, وہ لوگوں کی سفارشیں کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک دفعہ ان کے بہت قریبی تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے ملنا تھا, لیکن رسول اللہ کے پاس اتنا شاید ٹائم کی بھی قلت, تو دوسرا وہ نان مسلم تھے تو پتہ ہوتا نہیں ہے نا عقیدے کا, نظریات کا. انہوں نے ام سلمہ سے سفارش کروائی. اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ خاوند بیوی جو ہے نا دوسروں کی باتیں مان لیتے ہیں, اپنے پارٹنر کی بات نہیں مانتے. اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی سے سفارش کی تو اللہ کے نبی نے کا دل نرم پڑ گیا اور اللہ نے ملاقات کی اجازت دے دی اللہ کے وسلم نے. تو وہ 2 لوگ تھے
وہ دونوں پھر اندر داخل ہوئے، ملنے آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بے انتہا خوش ہوئے۔ اس میں بھی ام سلمہ کا کردار ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ان کا بھائی جو ہے مخاجر بن ابی امیہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا تھا نا، تو جب وہ واپس تشریف لائے تو اس پر آپ وسلم ناراض تھے، آپ اسے ڈانٹ بھی رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نا ام سلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو رہی تھی کہ ڈانٹ پر سن کر کہنے لگی، جو وہ ان کے بھائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ رہے تھے، کہنے لگی، نخرے دکھانے لگی، اور یہ بھی ان کی لائن بڑی پیاری ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول میری بھی کیا زندگی ہے، کیا آپ میرے بھائی سے ناراض ہیں؟ یعنی بھائی سے ناراض ہیں، اور تو جیسے عورتیں کہتی ہیں نا کہ جی میری ایک زندگی ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، آج کل بھی خواتین ایسے کہتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈائلیگ ہوتا ہے، اور اپنے آمد کو امپریس کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، اپنے آمد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو اپنے آمد کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کہیں بولیں، آپ کو نا ہیزیٹیشن ہی فیل ہونی چاہیے۔ یہ جو آج مسٹیکس ہم سے ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں 1000 مرتبہ، اپنے آمد کی عادت کو جانچیں کچھ دیر، جب جانچ لیں تو اس کے بعد اپنے آمد کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ گانا چاہتے ہیں، کوئی مطلب اشعار ہیں، آپ اس کو گائیں، آپ ان کے لیے کچھ بولیں، کچھ گنگنائیں، ایون کہ جو محبت کی فکرات ہیں ان کو ٹیون کے ساتھ ان کو سنائیں، کبھی کبھی ان کے لیے غزل کوئی گائیں، مطلب کچھ ایسا کہ جو ان کو خوش کرے، ان کے ساتھ جو ہے ایک اچھی سی آپ کی بانڈنگ ہو جائے، تو ایک اچھا رشتہ ہوتا ہے کہ آپ اس ریلیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہو۔ اسی لیے تو اس رشتے کا نام سکون رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی کا دل نرم ہو گیا، اور انہوں نے پھر جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کا دل نرم ہو گیا تو فوراً سے اپنے خادمہ کو بھیجا، جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ، اور وہ فوراً فٹافٹ سے ان کے بھائی کو بلا کے لائے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا دل نرم ہو گیا، اب سوری کرو، اب جو ہے اللہ کے نبی معاف کر دیں۔ تو انہوں نے پھر سوری کی، اور پھر ان کی معذرت قبول کر لی گئی، اللہ کے نبی آپ ان سے راضی ہو گئے، ان کو معاف کر دیا اور ان کو کندہ کا عامل بنا دیا۔ تو ابھی وہ اپنے فرائض کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے عامل کی حیثیت سے انہوں نے جو ان کا بھائی ام سلیمہ کا تھا، انہوں نے اپنے جو سارے ڈیوٹیز ہیں ان کو نبھایا، فرائض ادا کرنے کے لیے وہ روانہ بھی ہوئے۔ ام سلیمہ کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ یہ جہاد کے میدان میں بھی آگے آگے ہوا کرتی تھی، تو اسلام کے اندر چونکہ اتنا ہی بوجھ ہوتا ہے جتنا انسان سہ سکتا ہے، تو جہاد فرض نہیں ہے عورتوں پر، لیکن جہاد اس میں عورتیں آتی تھیں مدد کرنے کے لیے، مختلف صحابہ کی پانی پلانے کے لیے، زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ تو ام سلمہ کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ساتھ آگے آگے ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، آگے ہوتی اور ان کے ساتھ جو ہے بہترین لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت میں بہت زیادہ آگے تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی لیکن پڑھنا، اور ان کا دماغ بڑا تیز تھا، انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ام سلمہ سے روایت ہے، بہت سی روایات ان سے جو ہے نا روایت کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ ان سے بڑھ کر کسی نے روایات جو ہیں وہ بیان نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث زبانی یاد کیا کرتی تھی، لیکن عائشہ صدیقہ اور ام سلیمہ سب سے زیادہ فوقیت رکھتی تھی، انہوں نے بہت زیادہ حق ادا کیا اللہ کے نبی۔ حالانکہ ام سلیمہ جو تھی وہ تھوڑی ایجڈ تھی نا، اتنی جوان نہیں تھی، حالانکہ نبی سے چھوٹی تھی لیکن جوان نہیں تھی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بچپن میں ہی اللہ کے رسول کی زندگی میں جو ہے وہ شامل ہوئی۔
سلیمہ کی عمر 80 سال سے تجاوز کر گئی تھی اور 80 سال کے بعد وہ فوت ہوئی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ انہوں نے دیکھا۔ یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کے دور تک یہ زندہ رہی اور اس کے بعد یہ فوت ہو گئی۔ اور سلیمہ ایسی اللہ کے نبی کی بیوی ہیں کہ جو سب سے لاسٹ پہ فوت ہوئی تھی، سب سے آخر میں۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں، سب سے پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کون فوت ہوئی تھی؟ سب سے پہلی بیوی پڑھا نا آپ نے، لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ سب سے پہلی بیوی کون سی تھی جو اللہ کے نبی کی فوت ہوئی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہاں سیدہ زینب، لاسٹ ٹائم نے پڑھا تھا۔ اور سب سے آخر میں کون سی بیوی فوت ہوئی؟ سلیمہ رضی اللہ عنہ۔ 61 ہجری کا واقعہ ہے جب یہ اللہ کو پیاری ہوئی تھی۔ یزید بن معاویہ کی حکومت تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ عمر 90 سال تھی، بعض کا خیال ہے کہ 84 سال، 80 سے اباب تھی۔ اور جب سلیمہ وفات پانے لگی تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھائے۔ ان کی قبر میں ان کے 2 بیٹے عمر اور سلیمہ کے علاوہ عبداللہ بن ابی امیہ اور عبداللہ بن وہب بھی اترے اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک خوبصورت ٹاپک اور ان کی زندگی سے اللہ کے نبی کے امہات المومنین کا ایک آخری جو ٹاپک تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن ان کی یاد، ان کی کردار، ان کی سیرت آج بھی زندہ ہے نا۔ ان لوگوں کی سٹوریز ختم نہیں ہوئی تھی، یہ سٹوری مکمل کی اور ان سٹوری کو پڑھنے والے پھر بعد میں آئے۔ ایک سٹوریز تھی، سمجھے، ایک کہانی ہے، ہر بندہ ایک کہانی ہے، اور وہ کہانی آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے اور ہمیں ان کی سیرت کو فالو کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں بھی نیک صالحہ بیوی اور ایک عورت بننے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔